الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کچھ خوف ہو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف تمہیں پھرنا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دلی تعلق قائم رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ظاہری طور پر بعض اوقات اگر کوئی معاملہ ہو تو ظاہری طور پر اچھا برتاؤ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ دلی تعلق بنا لینا یا ان کے ساتھ دوستی قائم کر لینا اس کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کافروں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہی دوستی قائم رکھیں۔ اسی آیت کے اندر اجازت دے دی گئی ہے کہ الا ان تتقوا منہم تقاہ، دوستی قائم رکھنے کی اجازت نہیں ہے مگر اگر تمہیں کچھ خوف ہو، یعنی اگر تم ان کی حکومت میں رہتے ہو اور اگر تم ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں کرو گے تو تمہیں کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس وقت تمہیں اجازت ہے کہ تم ظاہری طور پر ان سے اچھا برتاؤ کر سکتے ہو، لیکن یہ صرف ظاہری طور پر ہے۔ دلی طور پر اس وقت بھی ان کو اندر سے برا ہی جاننا ہے اور ان کے ساتھ دوستی قائم رکھنی نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر یہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا جس دن ہر جان نے جو اچھا کام کیا وہ حاضر پائے گی، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ اور جو برا کام کیا اس کو بھی حاضر پائے گی۔ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا اور وہ امید کرے گی کہ کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ آل عمران کی یہ دو آیتیں بندے کی اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ اس میں جتنا بندہ غور کرتا جائے گا اس کے لیے اتنا اصلاح کا سامان ہوتا جائے گا۔ یعنی اس آیت کے اندر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ بندہ اگر چھپ کے بھی اعمال کرے تو وہ دنیا والوں سے چھپ رہا ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپ سکتا نہیں ہے۔ جتنا بھی بندہ چھپ لے وہ سارے کا سارا اس کے سامنے ظاہر ہے اور کل بروز قیامت اس بندے کے سامنے بھی اس کو حاضر کر دیا جائے گا۔ تو پھر اس دن جس نے برے عمل کیے ہوں گے وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ مجھ میں اور میرے برے اعمال کے اندر دور کا فاصلہ ہوتا، یہ میرے قریب نہ آتے، میرا پیچھا چھوڑ جاتا کسی طریقے سے ان سے۔ حالانکہ اس دن جو ہے وہ بندے کا پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے۔
تو آج وقت ہے، آج ہی بندے کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی، وہ ایک دن حساب لگانے بیٹھے اپنی زندگی کا، تو ان کی زندگی 60 سال تھی، اور دنوں کا حساب لگایا تو ان کی زندگی کے دن 21,500 دن تھے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اگر بالفرض میں نے ایک دن ایک گناہ کیا ہو، دن کا صرف ایک ہی گناہ کیا ہو، تو میں اس دنیا سے 21,500 گناہوں کے ساتھ جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں 21,500 گناہوں سے ملوں گا۔ اور وہ تھا ایک دن کا ایک گناہ بالفرض، انہوں نے حساب اندازہ لگایا۔ ہم تو پتہ نہیں کتنے گناہ کر دیتے ہیں ایک دن میں۔ فجر ہوتی ہے، دن چڑھتا ہے تو گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور شام ہونے تک، مغرب تک، اور پھر عشاء تک، سونے تک ہمارا گناہوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کبھی جو ہے وہ کوئی برا خیال دل میں آ گیا۔ یہ ساری چیزیں صبح فجر سے لے کر ہمارے ہاں شام تک چلتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلا گناہ تو یہی ہوتا ہے کہ فجر ہی چھوٹ جاتی ہے ہماری، فجر ہی پڑھنے نہیں آتے۔ یہ سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، نماز چھوڑ دی ہم نے۔ یہ نمازوں والا سلسلہ چلتا ہے، اس کے علاوہ اور کتنے سارے گناہ۔ اگر بالفرض بندہ ایک ہی گناہ کرے دن کا، تو 60 سال جس کی عمر ہے وہ 21,500 گناہ لے کر جائے گا اپنے ساتھ، تو ان کا حساب کیسے دے سکے گا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ جو ولی تھے وہ اپنا حساب کر رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ایک گناہ کیا ہے تو اتنے گناہ ہو گئے ہیں، تو اگر دن کے 10,000 گناہ ہوں میرے، تو پھر تو میرا کیا حال ہوگا، میں کیسے حساب دوں گا؟ یہ سوچتے سوچتے ہی وہ زمین پر گرے اور ان کی روح ان کے جسم سے دور ہو گئی، ادھر ہی ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے خوف سے۔ اسی طرح ایک شخص، ایک عورت پر جو ہے اس کا دل آ گیا، تو وہ اس کا پیچھا کرتا رہتا۔ وہ ایک قافلے پر تھی تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل دیا۔ جب رات کے وقت قافلے نے پڑاؤ کیا، سب سو گئے، تو وہ اس کے پاس گیا، اپنا دل کا حال سنایا۔ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو سارے سو گئے ہیں۔ اب وہ خوش ہوگا کہ شاید عورت بھی میری طرف مائل ہو گئی ہے۔ وہ گیا قافلے کا ارد گرد چکر لگایا، اس نے آ کر بتایا کہ سب سو گئے۔ عورت نے کہا تمہارا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس کو بھی نیند آتی ہے کبھی؟ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں، اس کو تو کبھی نیند نہیں آتی، نہ ہی وہ سوتا ہے، نیند چھوڑ، اس کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ تو وہ کہتی پھر تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے جو ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ لوگ سو جاتے ہیں لیکن اس کو کوئی نیند نہیں آتی، وہ ہمارے سارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تو وہ بندہ اس عورت سے اس بات کی وجہ سے دور ہو گیا، گناہ سے باز آ گیا۔ جب وہ مر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں جو اس گناہ سے بچا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے اور میری بخشش فرما دی ہے۔ تو آج وقت ہے اصلاح کا۔ تو یہ 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ اصلاح کے لیے کافی ہیں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم جو کچھ چاہو چھپاؤ یا ظاہر کر دو، وہ سارے کا سارا اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، اور کل بروز قیامت تمہارے سامنے بھی اس کو پیش کر دیا جائے گا، اور پھر تم اپنا پیچھا اس دن اس سے نہیں چھڑا سکو گے۔ جو نیکی کرو گے اس کی جزا پالو گے، اور جو برائی کرو گے اس کی ضرور تمہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب کو سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔